اس سورہ مبارکہ کو اپنے وعظ و تذکیر کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے خلق خدا کے سامنے اللہ رب العزت کی بیان کردہ نصیحتوں اور اسباب کو واضح اور روشن کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے باقی کوئی سورت نہ بھی اتارتے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی، اور سننے والوں کو، مخاطبین کو یہ کہا جاتا کہ اپنے وعظ و نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کسی ایک سورہ عصر میں غور و فکر کریں، تو فرمایا اتنی عظیم صورت ہے، اس میں وعظ و نصیحت کا اور اسباب کا ایک ایسا سمندر بند ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ اکیلی سورہ العصر کافی تھی۔ لَكَفَتْهُمْ لِهِدَایَتِهِمْ، فرمایا ان سب کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، ہم اپنے معاشرے میں کسی کے ساتھ جب بات کرتے ہیں پختہ طریقے سے، مضبوط طریقے سے، تو یار اس کے لیے عام طور پہ لفظ بولتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، یہ واو تا با یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے طور پر ہر اپنی زبانوں کے اندر قسم کے الفاظ بولتے ہیں، کوئی خدا کی قسم بولتا ہے، کوئی رب کی قسم کہتا ہے، کوئی سونیا کے الفاظ بولتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ بات بڑی پختہ اور مضبوط بات ہے، اور پھر یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ قسم جس وقت بھی کھانے کی نوبت آئے، اٹھانے کی نوبت آئے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز نہیں، بلکہ اگر کسی بلند و بالا ہستی کا نام لے کر اگر قسم اٹھاتا ہے، فرشتوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، صلحاء کی، اور نظریہ میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ بات کو میں پختہ کر رہا ہوں، اور قسم ان برگزیدہ ہستیوں کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے یہ پکڑ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ میری قسم کھانے کا بھی ان کو علم ہے اور میری پکڑ پر بھی وہ قدرت رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اختیارات صرف اللہ کے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ اس نظریے سے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ صریح شرک بن جائے گا، اور شرک کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن یہاں تک تو تعلیم یہ ہے کہ مخلوق خدا کی قسم نہیں اٹھانی، لیکن خود مالک الملک اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اپنی مخلوق
جیسا کہ اب اسی سورہ العصر کے اندر والعصر زمانے کی قسم، اب یہ قسم کھانے والی ذات، قسم اٹھانے والی ذات اللہ کی ذات، والفجر وليال عشر، فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، چاند کے وقت کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم جب اس کا سایہ ساری مخلوقات کو گھیر لے اور اس کے اوپر تن جائے، ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تجھ سے بیزار نہیں ہوا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعقرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ 5-6 قسمیں اللہ رب العزت کو مسلسل اکٹھی بیان کی قرآن میں، اور یہ گھوڑوں کے اوصاف ہیں اور گھوڑے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی خود قسم بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہے بندوں کا قسم اٹھانا، دوسرا ہے خالق کا قسم اٹھانا۔ بندوں کے قسم اٹھانے کا مقصد اور ہے، اس میں یہ نظریہ شامل ہوتا ہے کہ جس کی قسم اٹھا رہا ہوں بہت بڑی عظیم ذات ہے، اگر جھوٹ بولا تو پکڑ لے گی، گرفت کر لے گی، لیکن اللہ سے وہ بڑا کوئی نہیں، وہ تو اکبر ذات ہے، اس سے تو بڑا کائنات میں اس کا تصور ہی گناہ ہے، اس سے بڑا تو کائنات میں موجود ہی کوئی نہیں۔ پھر جب وہ قسم اٹھائے اپنی مخلوق کی تو اپنی مخلوق کو صرف بطور شاہد کے، بطور دلیل کے، بطور گواہ کے بیان کرتا ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے اس میں تمہیں غور و فکر نصیب ہو جائے گا اگر میری پہلے اس گواہی کی طرف غور کر لو کہ یہ چیز گواہی دے رہی ہے، وہ چیز گواہی دے رہی ہے، نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، یہ اللہ رب العزت گواہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی مخلوق اس کی گواہ بنتی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سورہ الضحیٰ کا حوالہ دیا، امید ہے اس کے بعد ذرا آپ کو ذرا کھول کے سمجھ آ جائے گی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یہاں اللہ رب العزت جو بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں علماء کہتے ہیں مقصودی جملہ، اس سورہ مبارکہ کا مقصودی جملہ کیا ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، تجھ سے وہ نہ منہ موڑتا ہے نہ کبھی موڑے گا۔ ما ودعك ربك وما قلى، اب اس سے پہلے والضحیٰ اور واللیل اذا سجى، مشرکین نے کہا کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہوئی بطور آزمائش کے، بطور تنبیہ کے، اور آپ منتظر رہتے تھے کہ جبریل آئے۔ اب ان مشرکین نے، ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پہلے بھی وحی نہیں آتی تھی، الیاذ باللہ، پہلے بھی جبریل نہیں آیا کرتا تھا، یہ خود فلاں سے سیکھ کے آتا تھا، وہ بات کو گھر کر بیان کر دیتا تھا، اور جس کو یہ جبریل یا فرشتہ سمجھتا تھا وہ در حقیقت شیطان اور جنات ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب اس بنیاد پر پھر لوگوں نے ایسا یہ بات کو چھالنا شروع کی اور یہ کہا کہ دیکھو محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اب وہی نہیں آئے گی، اب جبریل کے ذریعے سے رابطہ نہیں ہوگا، اب قرآن نہیں اترے گا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دی۔ اب کچھ ایام کے بعد، تقریباً 18 دن کے بعد جب یہ وحی آئی تو اللہ رب العزت نے پہلے 2 قسمیں بیان کی، پھر فرمایا تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا۔ 2 قسمیں اللہ نے بیان کر، پہلی قسم والضحیٰ اور دوسری ہے واللیل اذا سجى، رات اور دن کے چلتے ہوئے نظام کو بطور گواہ پیش کیا اللہ نے۔ اب مختصر نظر میں یہ کہوں، تفسیر نہ صحیح ایک نقطہ صحیح، تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر زمین و آسمان کا نظام رک نہ جائے، وہ تو چل رہا ہے، کیا مطلب؟ اس لیے کہ قیامت تک شریعت جو ہوگی وہ جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم،
قیامت تک اسی شریعت پہ چلنا ہے اور یہی شریعت چلتی رہے گی. اور جس وقت قیامت آ جائے گی تو اس وقت تک پھر شریعت کے چلنے کا معاملہ ختم کر دو، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. میرے پیغمبر آپ آخری نبی ہیں، آپ پر وحی کس طرح بند کر دی جائے، اس کے بعد تو قیامت آنی ہے، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، قیامت نہیں آئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اترنے والی وحی ابھی تک باقی ہے اور قیامت آنے تک یہ باقی رہے گی. ابھی بطور گواہ کے پیش. اسی طرح یہاں پر والعصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان البتہ خسارے میں ہے، اپنی پونجی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، اپنے سرمایہ کو غرق کر رہا ہے. والعصر اور زمانہ یہ گردش ایام گواہ ہے کہ اس کو اپنی موت کی فکر نہیں، لیکن ایک ایک دن اس کی زندگی میں سے کٹوتی ہو رہی ہے اور یہ موت کی جانب اپنی منزل، حقیقی منزل کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اپنے اس جہان کی کوئی فکر نہیں. جب فکر نہیں ہوگی تو اس کی قیمتی ترین چیز، اس کا جو سرمایہ ہے، عمر والا، زندگی والا، وہ تو یوں بیکار اور ضائع ہوتا ہی رہے گا. یعنی یہاں پر سرمایہ سے مراد کیا ہے؟ قیمتی چیز، سرمایہ اس کی اپنی جان، اس کی عمر، اس کی زندگی کے قیمتی لمحات، فرمایا کہ سارے ضائع اور بیکار ہو رہے ہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا نا 40 سال عمر عزیزت گزشت ولیکن تو ادھار طفلی ندشت، کہ تیری عمر کے 40 سال گزر گئے، کبھی تو نے غور کیا؟ لیکن تو اب بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے اور اب بھی تو اپنے اس بچپنے والے مزاج سے نکل کر اپنی موت کو یاد کر کے اپنے رب کے ساتھ سونے کرنے کے لیے اب بھی تو تیار نہیں. اس لیے کہ موت کی فکر اور موت کی یاد ہے جو کہ انسان کی زندگی کو قیمتی بناتی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر زندگی قیمتی نہیں. اس لیے کہ زندگی کی قدر وہی کرتا ہے جس کو موت کی یاد اور موت کی فکر ہوتی ہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. یہ ہے خسارے کا بیان. اور میں کہ ہم نے بارہا تمہیں تنبیہ کی، بارہا تمہیں ڈرایا کہ وہ وقت جس کو تم دور سمجھتے ہو کہ ابھی پتہ نہیں بڑی عمر باقی ہے، بڑی زندگی باقی ہے، وہ وقت عذاب جس کو تم بڑا دور سمجھتے ہو وہ دور نہیں ہے، بڑا قریب ہے. اب اگر یہ کہے دیکھو جی قرآن کو اترے ہوئے بھی تو 1450 سال ہو چکے ہیں، اب تک تو قیامت نہیں آئی. بھائی جو چیز آنی ہوتی ہے جب سر پہ پہنچتی ہے تو آدمی کہتا ہے بڑی جلدی آ گئی، جب پہنچ جائے تو پھر آدمی یہ کہتا ہے بڑی جلدی آ گئی. آپ اسی لیے اللہ نے مثال بھی انسان کی عمر کی دی، والعصر انسان کی عمر ہے. اسی میں غور و فکر کر لیں کہ آپ 10 سال پہلے کی بات کو جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دیکھو جی کل ہی کی بات ہے. بچے کے ولادت کے بعد اس کے پھر لڑکپن کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے، پھر بلوغت کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے، پھر ادھیڑ عمری تک پہنچتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا. ابھی گزشتہ سال کی بات کا آپ اگر تذکرہ کریں تو ایک سال میں ان 365 ایام میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے انقلابات آ چکے ہیں. ان انقلابات کو گنو اور پھر اس کے بعد دیکھو کیسے لگتا کہ ایک لمحے میں گزرتے. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے ما اقرب ما هو آت وما ابعد ما هو فات، کہ جس چیز میں آنا ہے وہ اتنی قریب ہوتی ہے کہ آئے تو انسان کہتا ہے دیکھو جی اتنا جلدی آ گئی، اور جو چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد وہ کتنی دور چلی جاتی ہے کہ انسان اس کو پکڑنے میں قدرت نہیں رکھتا. اس لیے میں نے عرض کیا نا گزشتہ بیان میں بھی کہ جو زندگی کا 1 سیکنڈ ہاتھ سے نکل گیا، 1 سیکنڈ ساری کائنات مل کے زور لگائے اس 1 سیکنڈ کو واپس لانے پہ کسی کی کوئی رکھ نہیں. اس لیے تو فرمایا کہ یہ سرمایہ فرق ہو رہا ہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، قریب آنے والی. اسی لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا قریب ہے، آزفۃ الآزفہ، لیس لوقعتها کاذبہ.
جس کی صرف یہ ہے کہ وہ قریب آنے والی چیز ہے اس نے آ ہی جانا ہے. پھر یہ نہ کہو کہ بڑا وقت باقی ہے، بڑی عمر باقی ہے، ابھی جوانی ہے، جوانی کے بعد پھر ادھر اردوی کا زمانہ آئے گا، پھر بڑھاپے میں ایک اچھا خاصا وقت ہو جائے گا، پھر کمزوری ہوگی، پھر اس کے بعد موت ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں. اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے جو ترتیب رکھی ہے، آنے میں تو ترتیب بنائی اللہ نے، واپسی کی کوئی ترتیب نہیں. یہ سبق ہے سورہ العصر کا. واپسی کی کوئی ترتیب نہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ ابھی تک تو دادا زندہ ہے تو یہ جوان بچہ کیوں چلا جائے. ابھی پردادا زندہ ہے. اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پردادے زندہ ہیں، لیکن چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. معلوم ہوتا کہ یہ ترتیب جانے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. 100 سال کا بوڑھا آدمی ایک مدت العمر تک بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات اپنی تلخیوں کی بنیاد پر اندر اندر یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ موت آ جائے تو کچھ سہولت ہو جائے مجھے بھی اور میری اولاد کو. لیکن اللہ رب العزت اس کو سنبھالنے والی اولاد چھین لیتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، جو اس کی اپنی حکمت کے بارے کا ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس کی اولاد کو اٹھا دیتا ہے. باپ بھی پڑا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جانے کے لیے ڈھول قاعدہ. جوانی ہے لہذا موت نہیں آئے گی، صحت ہے لہذا موت نہیں آئے گی، پیسہ ہے لہذا موت نہیں آئے گی، اقتدار ہے لہذا موت نہیں آئے گی. فرمایا بالکل بات غلط ہے. ایک ایک قدم موت کی طرف بڑھا اللہ. اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اسی خسارے کا بیان قرآن کرتا ہے. لوگ جب المجرم ويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. فرمایا کہ اس وقت مجرم جب عذاب کو سامنے دیکھے گا اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی اولاد کو میں اس عذاب کے حوالے کر دوں اور خود عذاب سے بچ جاؤں. اس لیے کہ اپنی جان سے قیمتی چیز دنیا میں نہیں، یہ باقی دھوکہ ہے سارے کا سارا. ساری دنیا میں انسان یہ سمجھے کہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی اور چیز کو سمجھتا ہے. ایک ہے شریعت کی تعلیم. شریعت کی تعلیم ہے کہ دین کو سب سے مقدم سمجھو، اپنی جان سے بھی مقدم سمجھو. لیکن جہاں تک انسان کی عام فطرت ہے، عام فطرت کے مطابق اولاد بھی جان سے عزیز نہیں ہوتی. اگر نقل قیامت کے دن کہتا ہے اولاد کو قربان کر دو، بھائیوں کو قربان کر دو، بیوی کو قربان کر دو، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. اور فرمایا کہ جو خاندان اس پوری یعنی زندگی میں اس کے لیے ڈھارس کا سبب تھا، سہارے کا سبب تھا، پورے خاندان کے متعلق مطالبہ کرتا ہے سارا خاندان دے لو لیکن میری جان بچ جائے. اور آخر میں کہتا ومن فی الارض جمیعا، ساری کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں سارے جہنم برد ہو جائیں لیکن میری جان بچ جائے. اور میں اس وقت تک یہ سوچنا کام نہیں آئے گا. یہ سوچنا اب کام آئے گا جب تک سب اپنے خسارے کو نوٹ کرو گے اور اس خسارے سے بچنے کی کوشش کرو گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور میں یہ زمانہ گواہ ہے، اس لیے یہ رکتا تو ہے نہیں. موت ہے کہ جس نے آنا ہی آنا ہے، اور ہر بڑھتا ہوا قدم اسی موت کی طرف جاتا ہے. اللہ عباسی خلیفہ رہا تو شہزادہ تھا. عام طور پر شہزادگان میں اپنے ساتھ پورا لاؤ بہتر لے کے چلتے ہیں. پیسے کا حمال بھی ہوتا ہے، مال دولت اور اقتدار کی وجہ سے دماغ کے اندر غرور و تکبر بھی ہوتا ہے. اب اسی بنیاد کو پورا لاؤ لشکر لے کے جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہر فن کے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کے اندر کوئی شاعر بھی تھا، قبرستان سے گزرے اور قبروں کو اپنے گھوڑوں کے سونوں کے ساتھ رونتے ہوئے نکل گئے. اب اس شاعر نے وہاں پر ایک نظم لکھی عربی میں. اب عربی میں جو اس کی لذت ہے اس کو میں اردو میں منتقل نہیں کر سکتا، لیکن دو چار لفظ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ زبان حال کے ساتھ یہ قبریں پکار رہی ہیں. اَيَرْرَقُّ الْمُحِبِّينَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجِدِّينَ كَمَا أَنْتُمْ كَذَا كُنَّا
کما نحن تکونون، کہا کہ اے پورے تکبر اور زور کے ساتھ ہماری قبروں کو روکتے ہوئے اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے لوگوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ جس ٹھاٹ بات میں آج تم ہو، ایک وقت تھا کہ ہم اسی ٹھاٹ بات میں تھے، اور جس حالت میں آج ہم ہیں ایک دن تم نے بھی اسی حالت میں نہ پہنچنا۔ کما انتم تکونون کما نحن تکونون۔ اکبر الہٰبادی نے کہا نا کہ کل قوم ایک کاسر سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استقوام شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا ہے سمجھ کے چل رہا ہے بے خبر، میں بھی کسی کا سر غرور تھا۔ کہتا ہے میں گزرا اور اچانک کسی ویرانے میں کسی مردے کی ہڈیاں پڑی تھی اور کھوپڑی سے میرا پاؤں ٹکرا گیا، تو مجھے اس طرح لگا اس کھوپڑی نے خطاب کر کے مجھے کہا کہ دیکھو چلتے تو جا رہے ہو اور بڑے تکبر کے ساتھ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ مجھے رکھا ہے، لیکن میں بھی کسی کا سر ہوں، ایک دن اس سر میں بھی غرور تھا اور تم نے بھی ایک دن کسی حالت اور اسی کیفیت میں پہنچنا ہے کہ جب سارے غرور اور سارے تکبر مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اور قرآن اسی کی طرف متوجہ کرتا ہے بالعصر ان الانسان لفی خسر۔ اپنی زندگی کی چال اور رفتار دیکھو کتنی تیزی کے ساتھ گھٹتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، لیکن انسان ہے اسے اپنی اس خسارے سے بچنے کی فکر نہیں، اور جس کو فکر ہوتی ہے وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جس کو فکر نہیں ہوتی وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے راستے کو، اپنی رضامندی کے راستے کو مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا، اور اس آسانی کو کوئی اختیار کرنے والا ہو تو ایک لمحے میں راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو کے قطرے سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ کسی بہت بڑے ولی اللہ شخص کے درمیان اور کسی گناہگار کے درمیان میں کتنا سارا فاصلہ آ جاتا ہے۔ کسی صاحب معرفت شخص نے جواب دیا کہ لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے، ایک توبہ کا فاصلہ ہے۔ ایک توبہ ایسی چیز ہے جو یک لخت ایک گناہگار ترین انسان کو یکدم ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ زندگی میں کیا کیا تھا اور کیا گناہ لے کے آئے ہو، یہ سوال نہیں ہوتا۔ پھر جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس سب پر معاملہ صاف کر کے اس کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں حدیث قدسی کہ جس وقت ایک پورا گناہگار کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر چکی ہو، بے وقوفیاں کی اور کم عقلیاں کی، نادانیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، کبھی راضی کرنے کی فکر ہی نہیں، پیسے کا شوق، مال کا شوق، نوکر چاکر کا شوق، اقتدار اور کرسی کا شوق، کسی میں وہ خرچ رہا اور اپنی زندگی کے سارے قیمتی ترین لمحات اور اوقات اسی میں صرف کر کے بیکار کر دیے، ضائع کر دیے۔ جب کسی کام کا نہ رہا، وجود میں حرکت کوئی قابل ذکر باقی نہیں رہی، دماغ میں سوچنے کی قوت نہیں رہی، زبان بول نہیں سکتی، ہاتھوں میں راشا آ چکا، قدم چلنے سے جواب دے گئے، معدہ خوراک کو ہضم کرنے سے جواب دے گیا، قوت باصرہ ختم ہو گئی، دیکھ نہیں سکتا، قوت سامعہ ختم ہو گئی، سن نہیں سکتا، اس کیفیت میں اولاد بھی پاس نہیں، وہ بھی اپنے دھندوں میں اس طرح مصروف ہے کہ انہیں بابے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے کام میں اور اپنی مصروفیات میں اس طرح وہ غرق ہو چکے، اور وہ شاید تنہائی میں پڑا ہے۔ اس تنہائی کے احساس نے ایک دن اس کے دل کے اندر یہ کرب اور طلب پیدا کی کہ دیکھو سارے چھوڑ کے چلے گئے، اپنا وجود بھی ساتھ نہیں دیتا، کسی کو تو اپنا ہم مجلس بنا دیا جائے، کسی سے تو کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لی جائیں، لیکن کون ہے کس سے باتیں کریں؟ اولاد سب سے قریب ہوتی ہے، وہ بھی قریب نہیں، اور وہ بھی اپنے مال و دولت اور پیسے کے اندر غرق ہو چکی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ چلو سارے نہ ہوں، ایک تو ہے نا جو کبھی سوتا ہی نہیں، جو کبھی تانا بھی نہیں دیتا، اب اسی وقت پوچھتا ہے، کام پہ وہ ہاتھوں سے تیمم کر کے اللہ کے حضور نافل کی نیت مان لیتا ہے،
اور اقرار کرتا ہے کہ مولا میں وہی شخص ہوں آپ کا مجرم کہ جس نے کبھی بھول کے بھی آپ کو یاد نہیں کیا تھا، مال و دولت اور پیسے میں اس طرح مست اور غرقہ کر دیا تھا کہ کبھی بھول کر بھی آپ کو یاد کرنا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن میرے مولا کو یہ تانا نہ دینا، اس لیے کہ اگر تیرے دربار سے یہ تانا کھا کے کہیں اور چلا گیا تو اور تو ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب اس حدیث میں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ گنہگار ضرور تھا لیکن تھا وہ صحیح العقیدہ اور موحد انسان، یہ عقیدے کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ساری کائنات میں اگر میرے دکھوں کا مداوع کرنے پر اگر کوئی قادر ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ میری مشکل کوئی حل کر سکتا ہے، میری پریشانی ضرور ٹال سکتا ہے، مولا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، مجھے اپنے دربار سے نہ نکالنا یہ تانا دے کر۔ حدیث میں آتا ہے، جس حدیث میں اللہ کا کلام منقول ہے اور راوی محمد رسول اللہ ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا کہ پتہ ہے ہم اس بوڑھے کا جواب کیا دیتے ہیں، ہمیں اس کے سفید بالوں سے اور ایک آنسو سے اتنی حیا آتی ہے کہ ہم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو تحفے میں پیش کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ حد فاصل یہی ہے، توبہ ہے گناہ گار بندے کے درمیان اور اللہ رب العزت کے ولی کے درمیان۔ اس لیے ایک لمحے میں انسان اللہ کی اس ولایت اور قرب کے مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ ان الرجل لیعمل عمل اہل النار، اور ایک شخص ساری زندگی اہل النار والے گناہگار والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ بالکل آخر وقت میں اللہ اس سے کوئی ایسا عمل کروا لیتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ختم اور فیصلہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوء خاتمہ سے بچنے کی دعا کی ترغیب دی آپ نے کہ برا خاتمہ نہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ انبیاء کی دعاؤں کے اندر یہ الفاظ ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، مولا ہمیں موت آئے تو اس زمرے میں کہ ہم نیک لوگوں کے زمرے میں ہوں، تو یہ راضی کرنے والے لوگوں کے زمرے میں ہوں، تو یہ ناراض کرنے والے لوگوں کے زمرے میں نہ ہوں۔ وہ تو انبیاء ہیں جن کے متعلق گارنٹی ہوتی ہے کہ ان کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہے، لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی کوئی گارنٹی والی بات نہیں، تو ہمیں تو زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ خاتمہ برا نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کی اعمال کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، صدقے کیے، خیرات کیے، نوافل ادا کیے، شب بیداریاں کی، لیکن آخر میں اس قسم کا کرتوت اس سے کوئی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ساری زندگی کے نیک اعمال ختم اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے۔ والعصر کے بعد جو چیز بیان کی، اس سے ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو بس اٹھائے اور اس کو لحافوں میں، کپڑوں میں اور سونے چاندی کے جڑے ہوئے غلافوں کے اندر بند کر کے اس کو انسان کہیں چھپا کر رکھ دے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ایمان ایک درخت کا نام ہے کہ جس کو پانی لگانا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے عملی طور پر بھی اعمال کا پانی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی حفاظت کی دعا ضروری ہے۔ کسی نے ایک عجیب جملہ بولا ہے، کہتے ہیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا ایمان میرے پاس بطور ایمان امانت کے ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں نے اپنا ایمان تیرے پاس امانت رکھوا دیا، میدان محشر کے دن صحیح سال مجھے لوٹا دے۔ پھر یقیناً اس قسم کے الفاظ کی اللہ بھی قدر کرتے ہیں، پھر ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔